بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، ہمارا ناول ہے ناسور قسط نمبر 4 آج ہم ریڈ کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 روز بعد میری حکمت عملی کا نتیجہ برآمد ہوا اور یہ نتیجہ خاصا مثبت تھا۔ ایک پولیس پارٹی نے مطلوبہ مداری کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ علاوہ ازاں یہ سنسنی خیز خبر بھی ملی تھی کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہو چکے تھے۔ موضوع رنگپور سے منیر حسین، موضوع مٹا ٹوانا سے جاوید احمد اور شاہ والا جنوبی سے آصف محمود۔ ان بچوں کی عمریں 8 اور 10 سال کے درمیان تھی اور تاحال ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ تینوں گاؤں اور قریب قریب کے تمام گاؤں میں ہمارا مطلوبہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے جاتا رہتا تھا۔ اس کی ناک پر موجود زخم کے نشان سے اس کی شناخت بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس مداری کا نام فضل الہی اور فضلو تھا۔ اس نے موضوع جمالی کے انتہائی مشرق میں دریائے جہلم کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہفتے میں 1 آدھ روز ہی وہ اپنے ٹھکانے پر قیام کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت ملک فیروز عالم بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہمیں فوراً فضلو کے ٹھکانے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ یہ سنسیاری، سپیرے اور مداری بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے سفلی امر بھی کرتے رہتے ہیں، کہیں وہ منحوس مداری میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کا اندیشہ خاصا معقول ہے، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ میں اب بھی اپنے ان جوانوں کو اس مداری کی گرفتاری کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات وہ اپنے ٹھکانے ہی پر تھا، اس لیے اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ ہم اسے چھاپنے میں کامیاب رہیں گے۔ موضوع جمال پور نولتھار سے مشرق کی جانب واضح تھا۔ اس گاؤں سے آگے دریائے جہلم شمال سے جنوب کی سمت بہتا تھا، جس کے کنارے مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا۔ ملک فیروز نے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ خود فضلو کی گرفتاری کے لیے موضوع جمالی جائیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے ASI جہاں زیب کو بھیجوں گا۔ وہ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور میرا قابل اعتماد ساتھی بھی ہے۔ ASI کے ساتھ چند کانسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سارا عملہ سادہ لباس میں ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج میرا تھانے میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ کل بلوے کے کیس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے حمایتی خاصے بکھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ غالباً امکان یہی ہے کہ وہ تھانے کی حدود میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، آپ یہی سمجھے کہ مدارو فضلو کی گرفتاری کے لیے ASI جہاں زیب نہیں بلکہ میں خود جا رہا ہوں۔ مجھے جہاں زیب کی مستعدی اور کارکردگی پر پورا بھروسہ ہے۔ ملک فیروز قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر اجازت طلب نظر سے میں بولا، ملک صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مداری کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس میں نامناسب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کار سرکار میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا اندیشہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ تاکہ اگر آپ مجھے کسی مرحلے پر آپ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ ملک فیروز کا منہ لٹک گیا، تاہم اس نے مجھ سے بحث نہیں کی اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں اس کے لیے خاصا مختلف تھانے دار ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ملک فیروز کے جانے کے بعد میں نے ASI کو طویل ہدایات دیں اور ساتھ لے جانے والے کانسٹیبلز کا انتخاب کا معاملہ بھی اسی پر چھوڑ دیا۔ اس نے نہایت مستعد قسم کے 3 کانسٹیبلز کو چنا، جن میں کانسٹیبل شیر محمد بھی شامل تھا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو سادہ لباس میں مداری کی نگرانی کرنا تھی اور مناسب موقع دیکھتے ہی اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ ٹھکانے سے روانہ ہونے سے قبل وہاں کی تفصیلی تلاشی بھی لینا تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ تک ASI جہاں زیب کو معاملے کی سنگینی اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں ہدایات دیتا رہا، پھر ان کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں تھانے میں متوقع ہنگامی حالات کے سلسلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 2 ماہ ہوئے تھے اور میں اپنے ریکارڈ کو روز اول ہی سے ہمیشہ بے داغ اور شاندار رکھنے کا عادی تھا۔ اگلا دن خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد علاقہ کے DSP کی جانب سے مجھے ایک خصوصی پیغام موصول ہوا تھا۔
پیغام رساں نے وہ لفافہ مجھے دینے کے بعد قانونی و کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ پر میرے دستخط لیے اور واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر اپنے افسر کا نام پڑھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت دی تھی کہ میں جلد از جلد گمشدہ منصور عالم کو تلاش کر کے اسے رپورٹ دوں۔ ساتھ ہی اس نے ملک فیروز عالم کا حوالہ بھی دیا تھا اور اسے ایک وی آئی پی شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد میں سمجھ گیا کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ملک فیروز نے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کیا ہوگا اور اپنی دانست میں سورس لگائی تھی۔ مجھے اپنے سینئر افسر سے کوئی گلہ نہیں تھا، بس اس بات کا افسوس تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی فیروز عالم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ تو پہلے کوتاہی برت رہا تھا اور نہ ہی آئندہ کو سستی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے ہر صورت میں بطریقہ احسن اسے حل کرنا تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا کہ شام کو اے ایس آئی ایک خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ مداری فضلو کو بھی گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے سردست فضلو کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کیا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو، تھوڑی دیر بعد میں اسے بلاؤں گا۔ حوالدار مبارک علی فضلو کو لے کر وہاں سے چلا گیا تو میں نے جہاں زیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے 10-15 منٹ میں اپنی کارگزاری کی ردات سنائی۔ فضلو کو اس کے ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مخصوص تھیلا بھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی تھی اور پھر بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، تم لوگوں نے اس کے ڈیرے یعنی ٹھکانے کی تلاشی لی تھی؟ ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک تلاشی لی تھی جناب، اے ایس آئی نے بتایا۔ ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی قابل گرفت شے نہیں مل سکی۔ بچے کے بارے میں اس سے پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، مگر وہ صاف انکاری ہے۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا۔ ملک صاحب، اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کیا، اس قسم کے لوگ بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ اگلوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم محنت کرنا تو ہم جانتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اس محنت کا نتیجہ بھی ہم برآمد کر لیتے ہیں، بس ذرا اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بے گناہ ہماری تفتیش کا نشانہ نہ بن جائے۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ فضلو بے گناہ نہیں، ورنہ وہ گرفتاری دیتے وقت شدید قسم کے مزاحمت نہ کرتا۔ اگر بالفرض وہ منصور والے معاملے میں ملوث نہیں بھی تو پھر بھی اس کے ساتھ صاف نہیں ہے۔ مجھے تو وہ خاصا گڑبڑ بندہ لگتا ہے جناب، اس کی ساری گڑبڑ تو میں ناک کے رستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم حوالدار مبارک علی سے کہو کہ مداری کو لے کر یہاں آ جائے۔ اے ایس آئی جانے لگا تو میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا، جہاں زیب، فضلو کے جانور کہاں ہیں؟ انہیں بھی تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جناب، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ باہر تھانے کے احاطے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ تینوں باندھ دیے گئے ہیں، بندر، بکری اور کتا۔ بہت خوب، میں نے جہاں زیب کی کارگزاری کو سراہا۔ 2 منٹ بعد بنداری فضلو میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ہی حوالدار مبارک علی چہرے پر ظالمانہ تاثرات سجائے بالکل الرٹ تھا۔ مبارک علی اپنی شکل و صورت سے جلاد لگتا تھا، چھوٹے موٹے مجرم تو اس کا ایک ہاتھ کھانے کے بعد تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ فضلو کی حالت خاصی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر مبارک علی کے تیوروں سے دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں فضلو کے لیے رحم کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ فضل الہی اور فضلو کی عمر 45-46 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلے نگاہ میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ ایسے لوگ بڑے نہ بھی صحیح تو اکثر چھوٹے موٹے جرائم میں ضرور ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی فضلو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے زبان کھولو گے یا کہ ہمیں بھی تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ڈگڈگی بجانا پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا، سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خواہ مخواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ آپ کے بندے مجھ پر کسی بچے کا اغوا کا الزام لگا رہے ہیں۔
وہ لجاہت امیز لہجے میں بولا، پر میں تو کسی بچے کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، شادی ہو گئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا اگر تمہارے اپنے بچے ہوتے تو تمہیں ممکن تھا کہ تم بچوں والوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں اتنے دن سے جس کرب میں مبتلا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بتاؤ تم نے اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو کسی منصور سے واقف نہیں ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کوئی تماشا دکھانا پڑے گا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور حوالدار کو ایک مخصوص اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضلو کی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ حوالدار نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے فضلو کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو تم ایک ایسے مداری ہو جو کتا، بکری اور بندر سے تماشا دکھاتے ہو یا نظر بندی کے چھوٹے موٹے کرتب دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہو، مگر ہمارے بارے میں شاید تمہیں پتہ نہیں۔ ہائے میں مر گیا، فضلو کے منہ سے ایک کرا نکلی۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے ایک بوٹ سے ایک ترچھی ضرب لگائی تھی۔ فضلو کے کرانے کے ساتھ ہی حوالدار گرجا، کتے کی دم سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا تم سے؟ یہ تھانہ ہے، تمہارے بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں۔ ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو ورنہ میں تمہارے… حوالدار نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ فضلو بڑی سرتت سے تن کھڑا ہو گیا۔ میں نے بس دستور سخت لہجے میں کہا، فضلو تم نے پولیس والوں کو مداری گیری نہیں دیکھی۔ ہم جانوروں نہیں بلکہ انسانوں سے تم جیسے نامعقول انسانوں سے تماشا کرتے ہیں اور نظر بندی کی بجائے کچھ اور بند کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ آیا؟ ایک لمحے رک کر میں نے بات جاری رکھی، ابھی تو میں شرافت کی زبان بول رہا ہوں۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو مجھے محصور ایک تھانے دار بننا پڑے گا، جو مجرموں کے لیے قہر خداوندی سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ بتاؤ منصور عالم کہاں ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے انکار میں جواب دینا چاہا مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ حوالدار نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر دبکا گیا تھا۔ وہ گال کو سلاتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب یہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے ورنہ ایک دو تھپڑوں سے اس جیسے ڈھیٹ کا کیا بگڑتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اسے بولنا سکھا دوں گا۔ فضلو جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے حوالدار کا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں مگر تم تعاون سے گریز کر رہے ہو۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ وہ بولا، آپ میری زبان کا یقین کریں جناب، منصور نامی وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھننا شروع کیا۔ دراصل میرا حتی الامکان یہی کوشش رہی ہے کہ میں عدم تشدد کی راہ اپناتے ہوئے نفسیاتی حربوں سے مجرم کی زبان کھلوانے کی سعی رکھتا ہوں، جس میں 80% کامیابی ملتی ہے۔ البتہ ڈھیٹ اور سخت جان مجرموں کو میں جلاد صرف حوالداروں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فضلو، میں نے قدر نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، چند روز پہلے تم اس علاقے میں اپنی کرتب بازی دکھانے آئے تھے نا؟ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، تم نے پپل والے کنویں کے نزدیک بچوں کو مختلف تماشے دکھائے تھے اور جب تمام بچے چلے گئے تھے تو صرف 2 بچے تمہارے پاس رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچے نے تم سے چیز غائب کرنے والا تماشا یا شبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی اور تم نے اسے تنہائی میں سکھانے کی بات کی تھی۔ بعد ازاں دوسرا بچہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا اور صرف شبدہ سیکھنے کا خواہاں بچہ ہی تمہارے پاس رہ گیا تھا۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں نے نہیں کا لفظ مبارک علی کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اس کی حالت نہ جانے ماند نہ پائے رفتن والی تھی۔ تعمل کرتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ شاباش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے، لگتا ہے تمہیں حوالدار کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میری اس معنی خیز گفتگو پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہراساں نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، فضلو، جس بچے سے تم نے ٹرک سیکھنے کی کوشش ظاہر کی تھی وہ اسی روز سے غائب ہے۔ اس بچے کا نام منصور عالم ہے، اس علاقے کی معروف شخصیت ملک فیروز عالم کا بیٹا منصور عالم۔ کیا تم ملک فیروز عالم کو جانتے ہو؟ اس نے سرسمیہ نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، جی نہیں۔ اور منصور عالم کو؟ اس کو بھی نہیں، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، اس بھوت کے بچے کو میرے حوالے کریں، میں اس سے تمام بچوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان تینوں بچوں کی جانب مدبول کرا دی تھی جو پچھلے دنوں مختلف علاقوں سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے فضلو کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منصور عالم نے تم سے کوئی ٹرک
شبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ کیا تم نے اسے کچھ سکھایا تھا؟ جج وہ ہلکلا یا فن نہیں، یہ تمہارا گیر کیوں پھنسنے لگا ہے بندر کی اولاد؟ حوالدار نے فضلو کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ فضلو منہ کے بل میری میز پر آ گرا۔ میں نے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گرجدار لہجے میں کہا، میرے سوال کا جواب دو خبیث کی اولاد، نہیں تو میں تمہارے سر پر جوتے برساؤں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ پھر میں نے اسے میز پر سے دھکا دیتے ہوئے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات کا جواب دو۔ وہ لرزیزہ لہجے میں بولا، ہم میں سے اسے کچھ نہیں سکھایا، میں بھلا اسے کیا سکھا سکتا ہوں، وہ تو ایک بچہ تھا۔ شعبدہ بازی اس کے بس کا روک کہاں، وہ بے ربط باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر تم نے منصور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے ٹال دیا تھا، وہ نظر چڑھاتے ہوئے بولا۔ ٹال دیا تھا یا ورغلا کے ساتھ لے گئی ہو؟ نہ جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ساحتی کن اکھیوں سے وہ حوالدار کو بھی دیکھ رہا تھا، جسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت حوالدار اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں ورغلایا، خدا کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، منصور آخری مرتبہ تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے، اس روز کے بعد وہ غائب ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ جی ویورز، لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں اور کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں سٹوری۔